الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا گیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو تمام بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہاں ان آیتوں کو پڑھ کر آج میں چند باتیں رمضان شریف کے مبارک مہینے کے اس دوسرے جمعے میں، اور دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. زکوٰۃ اسلام میں ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن عظیم کی اور بھی بہت سی آیتوں میں اور بہت ساری احادیثوں میں اس کا ذکر ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہ مشہور و معروف حدیث صحیح جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بتائیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ ضروری کام جو 5 ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بھی شمار فرمایا. میں ان احادیثوں اور بہت ساری آیتوں کا ذکر نہ کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں بس کہ اللہ تعالیٰ جس کو صاحب نصاب بنائے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرے. زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پاکی، صفائی، ستھرائی. مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال جو ہے وہ پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے.
زکوٰۃ ایک اسلام کا ایسا نظام ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس کے اوپر اگر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا یہ صرف ایک نظام، ایک قانون پوری دنیا کی تمام پریشانیوں، غریبیوں، ناداریوں، افلاس، تنگ دستی دور کرنے کے لیے صرف ایک ہی قانون بہت کافی ہے، کیونکہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں غریب پیدا فرمائے ہیں وہیں غریبوں میں اللہ تعالیٰ مالدار بھی پیدا فرماتا ہے۔ تو سب مالدار اگر زکوٰۃ نکال دیں تو آپ خود غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے مالدار لوگ زکوٰۃ نکال دیں تو غریبی کو مٹانے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر مالدار لوگ زکوٰۃ نکالیں، سب لوگ پوری زکوٰۃ، تو زکوٰۃ نکالنے سے وہ مالدار بھی غریب نہیں بنیں گے۔ کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے؟ سال میں صرف ایک مرتبہ، 2 بار بھی نہیں، صرف ایک مرتبہ، وہ بھی 10,000 میں 250 روپے، 1 لاکھ میں 2,500 روپے۔ تو 1 لاکھ میں 2,500 یا 10,000 میں 250 یا 10 لاکھ میں 25,000 روپے سال بھر میں ایک مرتبہ کوئی نکالے، 10 لاکھ اس کے پاس ہیں، اب اس نے سال بھر میں 25,000 روپے نکال دیے تو 10 لاکھ والا 25,000 کے نکالنے سے سال میں ایک مرتبہ غریب نہیں بنے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لاکھ والا 2,500 نکالنے سے غریب نہیں ہوگا، 10,000 والا 250 روپے سال میں صرف ایک مرتبہ نکالنے سے غریب نہیں ہو جائے گا۔ تو کتنا اچھا نظام ہے کہ اس کے ذریعے سے غریبوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور مالدار بھی غریب نہیں ہوتے، سمجھے آپ؟ کتنا اچھا نظام ہے۔ اگر سب دنیا کے لوگ، سب مسلمان اس کے اوپر عمل کریں تو اپنی قوم میں کسی قسم کی کوئی پریشانی رہے گی بھی نہیں، مالدار بھی مالدار بنے رہیں گے اور غریبوں کی غریبی مٹ جائے گی۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے ہمارے نبی کی شان، سمجھے آپ؟ اور اس میں بھی اسلام کے اندر اس بات کا، میں نے ایک بار تقریر میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اسلام میں اس بات کا بہت دھیان رکھا گیا کہ کوئی بھی اسلام کا قانون ایسا نہ ہو کہ جو کسی کے لیے مجبوری بنے اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ زکوٰۃ بھی فرض کی گئی لیکن سب پر نہیں فرض کی گئی، صرف صاحب نصاب پر فرض کی گئی۔ صاحب نصاب کہتے ہیں اس کو جو شرعاً مالدار ہو، سمجھے آپ؟ تو صاحب نصاب پر فرض کیوں کی گئی؟ سب پر فرض کیوں نہیں کی گئی؟ صرف صاحب نصاب پر فرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پہلے مالدار بناتا ہے تب زکوٰۃ کا حکم عطا فرماتا ہے، ہاں؟ کہ گردن زیادہ نہیں دبائی گئی، مجبور نہیں کیا گیا، شرط لگا دی گئی صاحب نصاب کی تاکہ اسلام مصیبت نہ بن جائے، اور اللہ نے اپنے نبی کو زحمت بنا کے نہیں بھیجا بلکہ سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب شرعاً مالدار کسے کہتے ہیں؟ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے، یا دونوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال زیور ہو، سونا چاندی ہو یا نقد پیسہ ہو یا تجارت کا سامان ہو، ان چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ سونا چاندی، مال تجارت، یعنی وہ سامان کے جو اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے اسے کہتے ہیں مال تجارت یا مال نامی،
اور نقد پیسہ، عام طور سے ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ رہنے سہنے کے مکان، گھر گرہستی کی چیزیں، پیشہ جن چیزوں سے آدمی کام کرتا ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ سلائی کرنے والے کے پاس سلائی کی مشینیں ہیں، لکڑیاں کام کرنے والے کے پاس لکڑیاں کام کرنے کے اوزار ہیں، یا کسی کے پاس چکی ہے اس سے وہ کام کرتا ہے، آٹا پیستا ہے، فیکٹریاں ہیں، سمجھا آپ، کارخانے ہیں، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی جس چیز جو اس کا پیشہ بن گئی، جس سے وہ کماتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس سے جو کمائی آئے گی، وہ کمائی اگر صاحب نصاب اس کے ذریعے بن گیا تو سال پورا ہونے پر اس کے اوپر زکوٰۃ بن جائے گی۔ آج کل جو اپنے یہاں گاڑیاں ہوتی ہیں، سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، کاریں، یہ چاہیں اپنے استعمال کی ہوں، چاہے ان کے ذریعے سے وہ کرائے پہ چلاتا ہو، بکنگ وغیرہ جو کرتے ہیں یا کرائے پہ چلاتے ہیں، ٹیمپو وغیرہ، گاڑیاں، کاریں، یا اپنے استعمال کی ہوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس گاڑیوں کا شو روم ہے، خریدنے بیچنے کا کام کرتا ہے، سائیکلوں کا، موٹر سائیکلوں کا، کاروں کا، تو اگر اس نے بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے رکھی ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اپنے استعمال کے لیے یا اپنی کمائی کے لیے رکھی ہیں کہ ان کے ذریعے سے چلائے گا تو ان کے ذریعے سے کرایہ آئے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بات۔ ہاں تو شو روم والے جو ہیں، کاروں، موٹر سائیکلوں کے، گاڑیوں کے، ان کے مال پر زکوٰۃ بنتی ہے، استعمال کے ہوں چاہے کرائے کے لیے ہوں، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں۔ عام طور سے اپنے یہاں جانور جو ہوتے ہیں، چاہے دودھ کے ہوں چاہے ہیل بیل کے لیے ہوں، یہ جانور جو ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں، حضور کے زمانے میں جو جانور تھے، پالے جاتے تھے، جنگلوں میں چرتے تھے، انہیں سائمہ کہتے تھے، ان پر زکوٰۃ تھی۔ جو اکثر جنگل میں چر کے گزارا کرتے ہیں، جنہیں گھروں میں دانہ پانی دیا جاتا ہے، وہ چاہے سواری کے ہوں، بیٹھنے کے لیے، تاکہ والے کے پاس گھوڑا ہے یا دودھ بیچنے والوں کے پاس بھینس، گائے ہے، سمجھے آپ، ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو کل ملا کر کے بات سامنے آئی کہ موجودہ حالات میں عام طور سے نقد پیسہ، سونا چاندی یا مال تجارت، وہ چیز کہ جو اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، تجارت کے لیے رکھی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ بھی صرف سال میں کئی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ کتنی آسانی ہے، ہاں؟ مال بھی پاک ہو، دل بھی صاف ہو، اللہ بھی راضی ہو، اور غریبوں کا بھی بھلا ہو۔ آپ نکالیے، جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ نکالیے۔ اب زکوٰۃ دینے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح معنی میں فقیروں کا حق ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، اور ان میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی بستی کے، اپنے محلے کے، اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو ان کا حق زیادہ ہے۔ آج کل جو مانگنے والے ہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب بے ضرورت مانگ رہے ہیں، لیکن عام طور سے آج کل بہت سے لوگوں نے اس مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے۔ ان میں پیشہ ور بھی بہت ہے، سمجھے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو مت دو ایک دم، سمجھے نہیں، لیکن بہرحال یہ پیشہ ور ہے۔ لیکن آپ اچھی نیت سے اگر دے رہے ہیں اور آپ کو وہ غریب لگ رہا ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اندر کا حال اللہ جانے۔ لیکن اپنے عزیزوں، قریبوں، رشتہ داروں، محلے بستی میں، ملنے جلنے والوں میں جس کو آپ سمجھیں کہ ضرورت مند ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں۔ بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی اگر ہوں کہ ان کو اگر یہ کہہ کے دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ لیں گے نہیں، شرمائیں گے،
تو ان کو بغیر کہے بھی دے سکتے ہیں. آپ کی نیت اگر زکوٰۃ کی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ نہ کہیں زکوٰۃ. بلکہ میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر غلط بھی بول جائے, کہہ دے کہ زکوٰۃ نہیں ہے, دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو اور نیت یہ ہو کہ یہ کام اس کا چل جائے گا, تو ایسے موقعوں پر غلط بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے, جبکہ نیت اچھی ہو. نیت اچھی ہو. حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. سمجھے؟ آپ کچھ اور کہہ دیں, تحفہ ہے, ہدیہ ہے, انعام ہے, ایسی کام چلا لینا, یہ خرچ کر لینا, ذریعے سے دے دیں. آپ زکوٰۃ نہ بتائیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے عزیزوں میں, قریبوں میں, ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, نہ ماں کو نہ باپ کو, اوپر تک دادی دادا, پردادی پردادا, نانی نانا, اوپر تک جو بھی اس کے نسب میں آئیں گے, ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیونکہ یہ لوگ اگر محتاج ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں, بلکہ اگر تم مالدار ہو اور تمہارے دادا دادی یا ماں باپ اگر غریب ہیں تو آپ پر ان کا نفقہ ایسے ہی واجب ہے. زکوٰۃ سے نہیں بلکہ ویسے ہی واجب ہے. ایسے اپنی اولاد میں اپنے بیٹے کو, بیٹی کو, پوتے کو, پوتی کو, نواسے کو, نواسی کو, نیچے تک پر نواسی, پر نواسے, پر پوتے, نیچے تک, ان میں سے بھی کسی کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, اس کا نفقہ اس کے اوپر ایسی واجب ہے. اس کے علاوہ جو رشتہ دار یا خاندانی سائٹ سے ہوتے ہیں, سائٹ سے تھوڑے ہٹے بچے, ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی بہنوں کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے. جب سگوں کو دے سکتا ہے تو چچا داد, ماموں داد, پھوپھی داد, خالو داد, بھائی بہنوں کو دینے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سگے بھائی بہن کو بھی دے سکتا ہے. ماں باپ کو اولاد کے علاوہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. چچا کو دے سکتا ہے, باپ کو دینا جائز نہیں ہے لیکن چچا کو دے سکتا ہے, تاؤ کو دے سکتا ہے, نائی نانا کو دینا جائز نہیں ہے لیکن ماموں کو دے سکتا ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ 60 سے ہیں بالکل, جو اس کے اوپر والے ہیں ان کو بالکل نیچے آ رہے ہیں, ان کے علاوہ جو 60 سے ہیں ان سب کو اگر یہ ضرورت مند ہیں, غیر صاحب نصاب ہیں, تو ان کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, بلکہ اور ثواب زیادہ ملے گا. ایک زکوٰۃ نکالنے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی, قرابت داری برتنے کا ثواب. سمجھا؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے علاوہ رفاع عام کے جو کام ہوتے ہیں, پبلک لیول کے اوپر لوگوں کو نفع پہنچانا, یا مریضوں کے علاج کے لیے کوئی ذریعہ بنا دینا, ایسے موقعوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, یا کہیں سخت ضرورت ہو تو مسجد کے لیے, جہاں ایسے نہ بن پاتی ہو مسجد, ایسے موقعوں پر بھی ایک طریقہ نکالا گیا ہے ہمارے اسلام میں, جیسے ہیلہ شریعہ کہتے ہیں, اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کے فنڈ ان کاموں میں ڈالے جا سکتے ہیں. بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل جو مجھے دھیان آئے میں نے آپ تک پہنچایا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور زکوٰۃ نکالو. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ لمبی لمبی نیازیں کرتے ہیں, فاتحائیں کرتے ہیں, گھروں میں پروگرام کرتے ہیں, پتیلے پکاتے ہیں, زکوٰۃ نکالتے نہیں. سمجھے نہیں؟ تو یہ ان کی بھول ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ جب تک فرض ذمے میں باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی وظیفہ پڑھے, تسبیح پڑھے اور 5 ٹائم کی نماز نہ پڑھے تو اس کے وظیفے قابل قبول نہیں ہیں. اسلام میں پہلا ذکر, پہلا وظیفہ 5 ٹائم کی نماز با جماعت کی پابندی ہے. پہلے یہ کرے, اس کے بعد میں دیکھے کتنی تسبیح پڑھنا ہے, کتنے وظیفہ پڑھنا ہے, بات کی بات ہے. وہ سب فرض چھوڑ کر کے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا. ایسی زکوٰۃ بھی فرض ہے, اس کو چھوڑ کے کوئی صدقہ آپ کریں, نیاز و فاتحہ ہی نہیں بلکہ اور بھی آپ مطلب کسی کو ایسی دیں, مدد کریں, کام چلائیں, تو وہ قابل قبول نہیں ہے. پہلا اسلام میں پہلا خرچہ, پہلا کار خیر جو ہے اسلام میں وہ زکوٰۃ ہے. اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے
اس کے بعد میں آپ اگر تھوڑی سی بھی فاتحہ دلائیں گے، پورا پتیلا نہ پکائیں، آپ بیسانے کی کھیلوں پر بھی فاتحہ دلائیں گے تو انشاءاللہ اپنے کرم سے اللہ قبول فرمائے گا اس کو۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ پتیلے پکا رہے ہیں، زکوٰۃ خود ہی کھائے چلے جا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ زکوٰۃ نکالیے، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے تمام صدقات و خیرات اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو رنگ لائیں گے اور قابل قبول ہوں گے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے، پوری کتاب، عز الاقتناء اس کا نام ہے کتاب کا۔ اس میں یہی ثابت کیا ہے کہ جب تک کہ اور خرچے جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے جب تک کہ زکوٰۃ نہ نکالے۔ پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھ دی انہوں نے، سمجھا؟ اگر لکھتے ہیں کہ نفل بے فرض دھوکے کی ٹٹی ہے، اگر لکھتے ہیں کہ جب تک فرض ذمے میں باقی ہو کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ تو اسلام میں جو فرائض ہیں وہ یہی ہیں، 5 فرائض۔ سب سے پہلے ایمان، اللہ تعالیٰ کو ایک کہنا، اس کو وحدہ لا شریک جاننا، حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق جاننا، سب انبیاء اکرام جو خدا نے بھیجے سب کو حق جاننا، حضور پر جو نازل ہوا اس کو حق جاننا، اور 5 ٹائم کی نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ، اور بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ سمجھا؟ تو آپ زکوٰۃ نکالیے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا ماحصل جو ہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے رہا۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسلم ماؤں بہنوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے تعلق سے ایک مسئلہ مجھے یاد آیا، بہت پوچھتے ہیں لوگ، مسئلے تو بہت ہیں، ویسے میں نے کتاب بھی لکھ دی رمضان کا تحفہ، چھوٹی سی بانٹی بھی گئی کئی مرتبہ۔ اب بھی کسی کو چاہیے ہو، میں یہاں لانا تو بھول گیا لیکن ہے یہاں پر تو لے لینا، نہ گھر پہ میرے پاس ہیں پیسے، اسی کوئی بات نہیں، جس کو چاہ لے لینا۔ میں نے چھوٹی سی کتاب لکھ دی تھی 8-10 سال پہلے رمضان کا تحفہ کے، تاکہ اس کے اندر وہ مسائل جو بڑی بڑی کتابوں میں ہیں، عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، جن کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو میں نے چھوٹی کتاب میں جمع کر دیا، ہندی اردو میں۔ اب وہ کتاب لوگوں نے نیٹ پہ بھی ڈال دی ہے، بھی مجھے پتہ لگا۔ میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں، پتہ نہیں کون لوگ کرتے رہتے ہیں یہ کام۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس کتاب میں آپ دیکھیے ایک مسئلہ جو بہت پوچھتے ہیں لوگ آج کل، زیادہ پوچھتے ہیں، کہ انجیکشن کا مسئلہ بہت پوچھتے ہیں۔ تو انجیکشن جو ہے اس کے بارے میں کچھ علماء نے تو یہ کہا تھا کہ انجیکشن روزے میں نہیں لگانا چاہیے، ٹوٹ جائے گا، لیکن اب جو ہے وہ علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں، مفتیان کرام، ان کی تحقیق یہی ہے کہ اگر واقعی سچی مجبوری ہو اور انجیکشن لگا کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو روزہ نہ توڑے بلکہ انجیکشن لگوا لے۔ ایسا انجیکشن کہ جس کی دوا ڈائریکٹ پیٹ یا دماغ میں نہ پہنچتی ہو، نسوں میں ہو یا گوشت میں ہو، ڈائریکٹ پیٹ میں پہنچے گی روزہ ٹوٹ جائے گا، ڈائریکٹ دماغ میں جائے گی ٹوٹ جائے گا۔ نسوں کے ذریعے یا گوشت کی مساس کے ذریعے، گوشت کے جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اگر جائے گی دوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مسام وغیرہ کے ذریعے، سمجھے آپ؟ تو یہ انجیکشن کا مسئلہ بہت پوچھنا ہے لوگ، اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا کہ انجیکشن روزے میں بربنائے ضرورت اگر انجیکشن لگوا کر کے کوئی بیمار روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ توڑے نہ بلکہ روزہ انجیکشن لگوا کے رکھ لے، اور اس روزے کی قضا بھی نہیں ہوگی، مان لیا جائے گا۔ ایک مسئلہ لوگ آنکھ میں دوا ڈالنے کا بہت پوچھتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، تو آنکھ میں دوا ڈالنا جو ہے روزے کے اندر جائز ہے، دوا ہو چاہے سرما ہو۔ ہاں، کان میں تیل ڈالنے سے منع کیا ہے، پانی کو کان میں ہی منع نہیں کیا ہے، پانی پہنچ جائے تو، لیکن دوا تیل کان میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، مفسدات میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک مسئلہ مجھے ابھی کسی نے بتایا، کسی نے کہہ دیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اگر لیٹرین کے بعد میں استنجا کرے تو استنجے میں سانس کو روک کر کے استنجا کرے، سانس کو روک کر کے، مطلب جس سے اپنے استنجا سمجھتے ہو آپ، دست لینا، پانی سے دھونا، سمجھے، بڑا استنجے کے بعد میں، تو وہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ وہ سانسیں روکے ورنہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی اوپر چڑھ جائے گا۔
تو بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا، یہ مسئلے کتاب میں نے بہت پڑھی ہے، مگر مجھے تو کسی کتاب میں ایسا کوئی مسئلہ ملا نہیں، سمجھے نہیں؟ ایسے مسئلے بتاتے ہیں کہ بلا وجہ لوگ پریشان ہوں خام خام میں، سمجھے آپ؟ کس کو دھیان رہے گا کہ وہ لیٹرین میں سانس روک کر کے سوچے گا، سمجھے آپ؟ نہیں سوچے گا تو کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں روزہ ٹوٹنے کا، کہیں نہیں لکھا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ احتیاطاً لکھا ہے کہ متقی پرہیزگاری کے طور پر، ٹوٹنے کے نہیں، پرہیزگار جو بہت پرہیزگار متقی ہوتے ہیں مبالغہ نہ کرے، پانی نہ چڑھائے، اوپر پانی نہ چڑھ جائے، نیچے کے راستے سے معدے تک پانی نہ پہنچ جائے، سمجھے نہیں؟ مبالغہ نہ کرے کہ زور لگا لگا کے بار بار خوب دھوتا رہے کہ پانی اوپر پہنچنا خدشہ ہو، اس سے کچھ علماء نے منع کیا ہے اور اس کو اچھا۔ لیکن عام طور سے آدمی جو استنجا کرتا ہے اس کا بھائی میری معلومات میں تو کہیں پر ہے نہیں، خام کا لوگ پریشان کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے، اور دین میں ایسی باتیں نہیں بتانا چاہیے کہ جس سے لوگ دین کو مشکل سمجھ لیں، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، سمجھے؟ قرآن شریف میں ہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، سمجھے آپ؟ اور بزرگوں نے فرمایا، فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، شریعت اسلامیہ رفق و تیسیر کو پسند کرتی ہے، یہ نرمی اور آسانی کو پسند کرتی ہے۔ ایسی باتیں نہیں بتانا چاہیے کہ جس سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسلام جو تو بہت مشکل مذہب ہے، اس میں تو بہت دھیان رکھنا پڑے گا، اس میں تو لیٹرین میں جاؤ تو سانسیں روک کر کے ہاتھ بس لینا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا اس کا کہ لیٹرین کر رہے ہیں اب ہم سانس روک کر استنجا کریں، اتنا دھیان رکھنا پڑے گا ورنہ روزہ چلا جائے گا۔ ایسی باتیں نہیں بتانا چاہیے، اور ہیں بھی نہیں یہ باتیں کہ روزہ چلا جائے گا، سمجھے نہیں؟ اور دین میں آسان جہاں تک ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عوام جیسے بھی خدا کا نام لے غنیمت ہے، سمجھے نہیں؟ الملفوظ میں لکھا ہے عوام جیسے بھی خدا کا نام لے غنیمت ہے، ان کو لینے دو اللہ کا نام، زیادہ باریکیوں میں ان کو مت ڈالو، بے تکی باریکیوں میں، وہ بھی خلاف شرع باتوں میں ان کو مت ڈالو، اور دین کو اس انداز سے پیش کرو، دین کی اصلی صحیح صورت پیش کرو، ایسا نہیں ہے کوئی مسئلہ چھپاؤ، لیکن اس انداز سے پیش کرو کہ دین جو ہے اس کے اندر ایسی سختیاں نہ پیدا کر دی جائیں کہ لوگ اس کو مصیبت سمجھ لیں۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو مصیبت و زحمت بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سمجھے نہیں؟ اور کوئی مسائل کسی کو معلوم کرنا ہو چلتے پھرتے کبھی مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں، جو مجھے یاد ہوگا بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اب جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں ادا کر لیں۔